کرتے، ان کی پوجا کرتے۔ تو یہ پہلی آزمائش اور امتحان تھا کہ انسان جب ہوش سنبھالتا ہے، سن شعور کو پہنچتا ہے، تو اس کا یہ امتحان اور آزمائش کہ جس خالق نے اسے پیدا کیا ہے اور جس خالق نے پوری کائنات بنائی ہے، اس ذات کا اسے عرفان حاصل ہو، اس کی پہچان حاصل ہو، وہ اپنے رب کو پہچانے۔ تو چونکہ پورا ماحول ہی بت پرستی والا تھا، اور جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، آپ کے والد جو ہیں وہ تو انتقال کر گئے، اور ان کی پرورش جو ہے وہ چچا نے کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، وہ تو وصال فرما گئے۔ چچا جو ہے وہ بت بناتا تھا اور بت بیچتا تھا، اور چچا کا نام آزر ہے۔ تو جس گھر میں آنکھ کھلی، اس گھر میں ہی بت بنائے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے، ایک طبقہ ایسا تھا جو سورج کو خدا مانتا تھا، ایک طبقہ ایسا تھا جو چاند کو خدا مانتا تھا، کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ لہذا یہ چیزیں پورے معاشرے میں عام تھیں، بت پرستی، شمس پرستی، قمر پرستی اور کواکب پرستی، یہ عام تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سنبھالا اور سن شعور کو پہنچے، تو قوم نے کہا کہ سورج کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غروب ہو جائے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اور اسے تم خدا مانتے ہو جو غروب ہو گیا ہے۔ اسی طرح چاند اور ستاروں کا معاملہ تھا۔ فرمایا یہ تو مخلوق ہیں، چاند کو بھی کسی نے بنایا ہے، یہ مخلوق ہے، سورج کو بھی کسی نے بنایا ہے، یہ مخلوق ہے، ستارے جو ہیں یہ بھی مخلوق ہیں، کسی نے بنائے ہیں، تو لہذا یہ کیسے خدا ہو گئے؟ اسی طرح جو لکڑی اور پتھر کے خدا بنائے ہوئے تھے، بت بنائے ہوئے تھے، فرمایا یہ تو تمہارے اپنے ہی تراشے ہوئے ہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں، تو ان میں رب ہونے اور خدا ہونے کی صلاحیت تم نے کیسے مان لی ہے؟ ذرا پکھا بند کرو آدمی۔ تو یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسی طرح بتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو بت ہم نے دیکھے ہیں کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ تو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں۔ تم ان کے سامنے، بتوں کے سامنے مٹھائیوں کے تھال لا کے رکھتے ہو، تو یہ تو کھاتے ہی نہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، تو پھر ان کو تم نے خدا مان لیا ہے۔ کچھ عقل کرو، کچھ ہوش کرو کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور جن چیزوں کو تم معبود مانتے ہو یہ ساری تو مخلوق ہیں۔ لیکن قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ اور اس دعوت کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی۔ اب یہ تھا کہ پہلے زبان سے تبلیغ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، بت پرستی سے روک رہے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے تھے۔
جب قوم کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تو پھر آپ نے طاقت کا استعمال کیا، پھر آپ نے طاقت کا استعمال کیا کہ وہ پوری قوم سال کے بعد ایک دن انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا، وہ آبادی سے باہر جمع ہوتے تھے اور ایک مخصوص تارا تھا جس کی وہاں جا کے وہ عبادت کرتے تھے۔ اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے، ہم وہاں عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، انی سکیم، کہ میری طبیعت جو ہے وہ بوجھل ہے تمہارے معاملات دیکھ کر، تمہاری مشرکانہ حرکتوں کو دیکھ کر، بت پرستی کو دیکھ کر، شمس پرستی کو دیکھ کر، قمر پرستی کو دیکھ کر، کواکب پرستی کو دیکھ کر میری طبیعت بہت بوجھل ہو گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ اب وہ جو آخری ایک دستہ جا رہا تھا، قافلہ جا رہا تھا، تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جا رہے ہو ستارہ پرستی کے لیے، ایک اجتماع میں جا رہے ہو، ان تمہارے خداؤں کے ساتھ میں اچھی طرح نبٹ لوں گا۔ تاللہ لأکیدن اصنامکم، صنم بت کو کہتے ہیں اور بت کی صنم کی جمع ہے اصنام، ان تمہارے خداؤں، ان بتوں کے ساتھ میں دو دو ہاتھ کروں گا، اب میں ان کے ساتھ نپٹوں گا۔ پہلے میں نے زبان سے تمہیں دعوت دی ہے اور تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب پوری قوم جب چلی گئی تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک تیشہ یا کلہاڑا لیا اور جو شاہی بت خانہ تھا، کیونکہ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ نمرود، عراق کے بادشاہ کو نمرود کہتے تھے اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ نمرود کسی شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ جو بھی عراق کا بادشاہ ہوتا اسے نمرود کہتے اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہتے۔ مصر میں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور عراق میں نمرود جو اس وقت بادشاہ تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ چونکہ پوری قوم بت پرست تھی لہذا شاہی بت خانہ بنا ہوا تھا، اور بھی بت خانے تھے چھوٹے موٹے، لیکن جو بڑا بت خانہ تھا، شاہی بت خانہ تھا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تیشہ و کلہاڑا لیا اور اس بت خانے میں چلے گئے اور آپ نے جتنے بھی اندر بت تھے سارے بتوں کو آپ نے توڑ دیا۔ قرآن مجید توڑنے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے اور جو آپ نے جملے ارشاد فرمائے تھے وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تاللہ لأکیدن اصنامکم، تمہارے ان خداؤں سے، بتوں سے میں دو دو ہاتھ کروں گا۔ اب تمام بتوں کو توڑ دیا۔ قرآن مجید میں اس کی منظر کشی کی کہ بتوں کو کیسے توڑا، فجعلہم جزازا، ان سب خداؤں اور بتوں کو پتھر لکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ الا کبیر لہم، جو صنم اکبر تھا نا، بڑا بت، اس کو چھوڑ دیا اور وہ کلہاڑا جو تھا یا تیشہ تھا اسے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور شاہی بت خانے کو باہر سے کنڈی لگا کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چلے گئے۔ آپ نے بتوں کو اس لیے توڑا تھا کہ جب یہ اپنے میلے ٹھیلے سے واپس آئیں گے، شاہی بت خانے میں جائیں گے، اپنی خداؤں کی حالت دیکھیں گے تو یہ سوچ و بچار کریں گے کہ یہ کس نے حرکت کی ہے، کس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے، تو مجھے ایک موقع مل جائے گا دین کی دعوت و تبلیغ کا۔
اسی لیے آپ نے کہا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے شاہی بت خانے کا جب دروازہ کھولا تو اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ سارے بت جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور بڑا بت جو ہے صنم اکبر اس کے کندھے پہ کلہاڑا پڑا ہوا ہے۔ فوراً میٹنگ بلائی گئی، سرکردہ افراد سب جمع کیے گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کون ہو سکتا ہے جس نے یہ کام کیا ہو، اس کی تلاش کی جائے کہ یہ ہمارے خداؤں کا یہ کون حشر کر گیا ہے۔ جب انہوں نے تلاش شروع کی تو وہ جو آخری قافلہ جا رہا تھا اس کے لوگوں نے کہا کہ ہم جب جا رہے تھے تو یہاں ایک نوجوان رہتا ہے، اس کا نام ہے ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم، کہ تم میلے ٹھیلے پہ جا رہے ہو تو میں تمہاری ان خداؤں سے اب نپٹوں گا، ان کا حشر کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ کام ابراہیم نے کیا ہوگا۔ بادشاہ وقت نمرود ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ دیکھیے کتنی بڑی آزمائش تھی، بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور جرأت سے بات کرنا، یہ وہ آزمائش تھی کہ بادشاہ کے بلایا گیا دربار میں اور انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم۔ یہ جملہ استفہامیہ ہے گرامر کے اعتبار سے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان خداؤں کا حشر تو نے کیا ہے۔ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، یہ تو نے حشر کیا ہے۔ تو آپ نے جواب یہ نہیں دیا کہ میں نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہوگا۔ جس مقصد کے لیے آپ نے انہیں توڑا تھا آپ اس مقصد تک پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا حیرت ہے، تعجب ہے تمہاری عقلوں پر، خدا تمہارے ہیں، معبود تمہارے ہیں اور پوچھتے مجھ سے ہو، مجھ سے پوچھ رہے ہو، یعنی اپنی خداؤں سے پوچھو نا، خدا تمہارے ہیں، ان سے پوچھو کہ ان کا حشر کس نے کیا ہے۔ اب جس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا تھا، قرآن مجید بتاتا ہے کہ جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنی تھی وہی بات انہی کی زبان سے نکلوائی، وہی بات ان کی زبان سے نکلی۔ وہ سب اکٹھے ہو کے بولے اے ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے سنتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، تو ان سے کیا پوچھیں۔ پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام تھا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں ڈانکیں ڈال کر بڑی جرت، استقامت اور دلیری اور بہادری سے فرمایا اف لکم، قرآن شریف کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا اف ہے تمہاری عقلوں پر، ان کو خدا مانتے ہو جو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ یہاں اتنی بات ضرور نوٹ کر لیں کہ یہی وہ آیتیں ہیں جو پڑھ کر موجودہ دور کے کچھ لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر، اولیاء اللہ پر چسپاں کرتے ہیں۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے بتوں کی کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، نمرود نے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے بات کی اور پوری قوم کو للکارا اور چیلنج کیا کہ ان کو خدا مانتے ہو، اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے تمہارے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ خالق
اللہ ہے جس نے سورج چاند ستارے بنائے، پوری کائنات کا خالق، اور تم سورج کی پوجا کر رہے ہو، تم ستاروں کی پوجا کر رہے ہو، چاند کی پوجا کر رہے ہو۔ تو خالق کی عبادت کرو جس نے پوری کائنات بنائی ہے، وہی پوری کائنات کا رب ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمرود چونکہ خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، اور فرعون نے بھی مصر میں کیا تھا، ادھر عراق میں نمرود، اس نے کہا اچھا تو ابراہیم تو مجھے خدا نہیں مانتا، کسی اور کو مانتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر شاہی دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا ہاں میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میں تو اللہ کو رب مانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جو اللہ تیرا رب ہے اس کا کیا تعارف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید میں موجود ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ زندگی بھی وہی بخشتا ہے، موت بھی اسی کے قبضہ اختیار و قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ موت و حیات کے فلسفے کو سمجھ نہ سکا کہ حیات یہ ہے کہ کسی کو اثر نو زندگی بخشنا، اور موت کا مفہوم بھی نہ سمجھ سکا۔ تو اس نے کیا کہا ابراہیم تیرا رب یہ ہے، تیرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، تو یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ انا احیی و امیت، قرآن پاک کے لفظ ہیں، انا احیی و امیت، اے ابراہیم یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی کرتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی منگوائے جیل سے، اور ایک کو اس نے قتل کرا دیا، دوسرے کو اس نے چھوڑ دیا کہ جاؤ تمہیں، اس کو سزا ہو گئی تھی، سزائے موت۔ اس نے کہا جا تجھے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھا نا میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں، ایک کی جان تلف ہو گئی اور ایک جس کو سزائے موت تھی اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو کٹ حجتی پہ اتر آیا ہے، اور یہ دلیل اس کی سمجھ میں آئی نہیں کہ حیات کا کیا معنی ہے، موت کا کیا معنی ہے، تو آپ نے فوراً ایک اور ایسی دلیل پیش کی۔ وہ دلیل قرآن مجید میں اسی مقام پر موجود ہے۔ آپ نے بڑے زوردار طریقے سے نمرود کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر اس کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، آپ نے فرمایا نمرود سن، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو فاتی بہا من المغرب، ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر تو دکھا۔ یہ ایسی بہت زوردار دلیل تھی کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جیسے ہی خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو ذرا مغرب سے نکال کر کے دکھانا۔ اس کے اوساں خطا ہو گئے اور لرزنے اور کانپنے اور ہانپنے لگا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، مبہوت ہو گیا۔ اس کا پنجابی میں معنی ہے مت ماری گئی۔ فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، وہ دیکھتا رہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے بہت سے معاملات میں، بہت سی باتوں میں آزمایا ہے۔ میرا ابراہیم وہ ہے جو ہر آزمائش میں پورا اترا ہے۔ بت پرستی کے ماحول میں اپنے رب کو پہچاننا
اور پھر اس مشرکانہ اور بت پرستی کے ماحول میں بڑی جرت، استقامت اور دلیری کے ساتھ توحید کی دعوت دینا، داعی اللہ بن کر اللہ کی طرف بلایا۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ یہ صاحب استقامت لوگ ہوتے ہیں نا، ڈٹ جاتے ہیں، پھر نتائج سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اور اعلاء کلمت الحق، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصد تھا۔ اب جب لاجواب ہو گیا تو ایک اور آزمائش شروع ہو گئی۔ اس آزمائش میں بتوں کو توڑا تھا، اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، مشرکانہ ماحول میں عرفان رب حاصل ہوا۔ اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں، ایک کڑا امتحان اور آ گیا۔ وہ امتحان یہ تھا کہ انہوں نے مشورہ کیا، جب جواب کوئی نہ بن پڑا، لاجواب ہو گئے، تو پھر ایک اور میٹنگ بلائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ بھائی اس کا کیا کرنا ہے، یہ تو لے دے گیا ہمیں، اس کی دلیلوں کا ہمارے پاس جواب ہی نہیں، بڑے مضبوط اور ٹھوس دلائل ہیں اس کے پاس، تو اس کی دلیلوں کا تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اب اس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جب میٹنگ بلائی تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ کیا طے کیا پایا، مشورہ کیا ہوا۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا، حرقوہ، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ انہوں نے کہا اگر تم نے کچھ اس کا بندوبست کرنا ہے نا ابراہیم کا، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، حرق یحرق کو کہتے ہیں کسی کو آگ لگا کے جلا دینا، حرق یحرق کو آگ لگا کر جلا دینا۔ قالو جمع کا صیغہ ہے، سب نے اکٹھے ہو کے کہا ابراہیم کو آگ کا الاؤ تیار کرو اور اس میں پھینک دو، جب یہ جل جائے گا، راکھ بن جائے گا، تو اس سے جان چھوٹ جائے گی ہماری، یہی مقصد تھا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ دیکھیے کیسے بد دماغ لوگ تھے، کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے خداؤں کی کوئی مدد کرنی ہے نا، اپنے خداؤں کی کوئی مدد کرنی ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں جلا دو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ کچھ کرنا ہے تو پھر آگ میں جلاؤ ابراہیم۔ اب اگلی بات پھر مشورہ شروع ہو گیا، کیسے جلایا جائے، کیسے جلایا جائے، ویسے آگ لگا دی جائے یا کوئی خاص طریقہ اختیار کیا جائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پاکیزہ کردار، ان کی پاکیزہ سیرت، ان کی وہ زندگی، ان کی وہ حیات جسے قرآن میں فرمایا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے بہت سے معاملات میں آزمایا، امتحان میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، میرا خلیل تو اس میں پورا اترا ہے، ہر آزمائش میں کامیاب ہوا ہے۔ اب یہ کڑی آزمائش اور کڑا امتحان تھا، آگ میں جلایا جانا۔ اب یہ مشورہ کیا کیسے جلایا جائے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ مشورہ یہ ہوا، آیت کریمہ توجہ سے سنیں ذرا، قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا، قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا، انہوں نے کہا کہ ایک چار دیواری بناؤ، ایک حویلی بناؤ، حویلی چاروں طرف دیواریں ہوں اور دیواریں کافی بلند ہوں، اور پوری قوم اس میں ایندھن اور بالن لے کے ڈالے، لکڑیاں لے کے آؤ، ہر صغیر، ہر کبیر، ہر پیر و جوان، ہر بچہ، ہر عورت، ہر گھر والے اپنا اپنا حصہ دو، لکڑیاں اٹھا کے لاؤ، چار دیواری کو لکڑیوں سے بھر دو۔ جب ایندھن سے بھر جائے چار دیواری، اوپر تک اندر لکڑیاں جمع ہو جائیں،
پھر اس میں دیا سلائی لے کے آگ لگاؤ، اور جب آگ لگ جائے تو دیکھو آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں کہ ابراہیم کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو، تو پھر ایسے کرو کہ اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر آگ میں پھینک دو۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا وَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس آگ کے علاوہ میں اسے گرا دیا جائے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دعوت توحید، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور پورے مشرکانہ اور بت پرستی کے ماحول میں دین کا داعی بن کر اٹھنا کوئی معمولی کام تھا۔ کتنی مشقت، کتنی مصیبت اٹھائی۔ اب کیا ہوا کہ ادھر چار دیواری بنائی گئی، لکڑیاں ڈالی گئیں۔ جب آگ اتنی زیادہ تیز ہو گئی کہ اس چار دیواری کے اوپر بہت بلندی پہ کوئی پرندہ بھی اگر فضا میں اڑتا ہوا گزرتا تھا تو اس کی تپش اور اس کی حدت سے وہ بھی جل کر راکھ بن کر گر جاتا تھا، وہ فضا میں ہی راکھ بن جاتا تھا، اتنی تیز آگ۔ اب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جیل سے لائے گئے، اور اس چار دیواری میں اب کیسے پھینکا جائے؟ آگ کے قریب جانا کوئی آسان کام تھا؟ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا، لاٹھی پکڑی ہوئی ہاتھ میں آ گیا۔ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ آگ میں پھینکنا مسئلہ بن گیا، آگ بہت تیز ہے، یہ تو قریب نہیں جانے دے رہی، اب کیسے اٹھا کے پھینکے؟ چار دیواری بھی بہت اونچی ہے۔ انہوں نے، وہ شیطان جو تھا اس نے منجنیق، اس نے کہا میں ایک آلہ تمہیں بتاتا ہوں، مصری تم بلا لو اور میں طریقہ بتاؤں گا، وہ منجنیق بنائے گا۔ منجنیق ایک آلہ تھا، یہ مغل بادشاہوں کے دور میں لاہور شاہی قلعے میں ایک منجنیق پڑی ہوئی ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، انہوں نے مجھے بتایا کہ منجنیق ہم نے دیکھی ہے لاہور کے شاہی قلعے میں۔ مغل بادشاہوں کے زمانے میں بھی اس میں پتھر رکھ کر کے قلعے کے اوپر پھینکے جاتے تھے جب جنگ ہوتی تھی۔ اب وہ منجنیق شیطان نے بنوائی، اور جب وہ تیار ہو گئی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ بٹھا کر جیسے بچوں کا جھولا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جب جھلایا جاتا ہے اسی طرح منجنیق کو جھلایا جاتا تھا اور پتھر جا کے دور گرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، جس کو قرآن نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ خلیل کا معنی دوست، دوست، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل بٹھائے گئے ہیں۔ دیکھیے کتنی آزمائشوں میں سے جتنا کوئی اللہ کا مقرب ہوتا ہے اسی قدر اس پر امتحان آتے ہیں۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ جتنے بھی مقربین اور محبوبین ہیں انہیں آزمایا گیا ہے، انہیں آزمایا گیا ہے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھا کر جب جھلایا گیا تو ادھر ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے ہیں، پھینکا گیا آگ کے اندر۔ جیسے ہی پھینکا نا تو اللہ کریم نے حکم دیا آگ کو، جس کو قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، اللہ کا قرآن گواہ ہے، قلنا، اللہ فرماتے ہم نے کہا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ نار آگ کو کہتے ہیں نا، یا نار، اے آگ، قلنا، ہم نے کہا۔ بڑا جلال ہے ان لفظوں میں، قرآن مجید کے ان لفظوں میں بڑا جلال۔ قلنا، ہم نے کہا، کہنے والا رب ہو اور حکم آگ کو دے رہا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی، اے آگ ہو جا بردن، ٹھنڈی، وسلاما، اور سلامتی والی۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر گلزار بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ برد کہتے ہیں ٹھنڈی کو، برودت ایک لفظ ہے، برودت
اس کا معنی ہے ٹھنڈک. اللہ کے نبی فرمایا بردم بسلا. اب یہ دو لفظ آئے ہیں کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ سلامتی والی. اس کا معنی یہ ہے اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگے. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے ہیں تو وہاں آگ کے شعلے اور انگارے نہ تھے، بلکہ وہ تو ایک گلشن تھا. آگ گل و گلزار بن گئی. آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل اور عشق کا معاملہ الگ الگ ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام بھی. عقل سوچتی رہتی ہے، عشق جو ہے وہ کر گزرتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا عالم ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، بڑے کلپ اس کے چلتے ہیں، بڑی اس کی مشہوری اور شہرت ہے. لیکن دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ علم جو ہے بہت زیادہ بھی علم آ جائے تو تباہی کا سبب بنتا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ جہالت گمراہی پھیلاتی تھی. جہالت گمراہی پھیلاتی تھی. آج یہ دور آ گیا کہ علم گمراہی پھیلا رہا ہے. علم گمراہی پھیلا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اس عالم کا علم نفع بخش ہے. صرف علم نہ ہو، علم تو شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا. معلم تھا، ملائکہ کو پڑھاتا تھا، فرشتوں کو. کہتے ہیں جی بڑا عالم ہے، اس کے پاس علم بہت ہے. بابا فرید صاحب گنج شکر فرماتے ہیں کہ علم تباہی کا سبب بنتا ہے اگر عشق نہ ہو. اگر عشق نہ ہو اور بصیرت نہ ہو تو علم تباہی پھیلاتا ہے. وہ عالم دنگا و فساد پھیلاتا ہے، فتنہ برپا کرتا ہے، لڑائی جھگڑوں کی بنیاد رکھتا ہے. جس کے دامن میں عشق نہ ہو اور جس کے دامن میں بصیرت نہ ہو. کیا مقام تھا ان لوگوں کا یار، جنہوں نے نفرتوں کو مٹایا تھا، محبتوں کو پھیلایا تھا. آج محراب و ممبر سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، فتنہ و فساد برپا کیا جا رہا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو جب خلافت دی تھی نا، حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی بابا فرید صاحب کے خلیفہ ہیں اور مرید بھی ہیں. جب خلافت دی اور امامہ باندھا اور جبہ عطا کیا، فرمایا میں نے تمہیں علم بھی دیا، بصیرت بھی دی اور تمہیں عشق بھی دیا. علم بھی دیا، بصیرت بھی دی اور عقل. علم کو استعمال کرنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. کسی کے پاس کلاشن کوف ہو، اسے چلانے کا طریقہ ہی نہ آتا ہو تو تباہی نہیں پھیلائے گا. اسی لیے علم کو استعمال کرنا، علم کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہو. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ فرمایا تنگی پیدا نہ کرو، آسانی پیدا کرو. تنگی پیدا نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو. امت میں آسانیاں پیدا کرو، محبتوں کو پھیلاؤ. بہرحال کیا کہہ رہا تھا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم آگ میں گرائے گئے. حکم ہوا یا نار کونی بردم و سلاما علی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا. اب نمرود جو ہے اس کی بیٹی نے کہا کہ ابا میں اس محل کے بالائی منزل پہ جا کے دیکھتی ہوں کہ ابراہیم کا کیا حال ہوا ہے.
وہ تو ڈھانچہ ہڈیوں کا وہ بھی سب گل سڑ گیا ہوگا۔ جب اوپر بالائی منزل پہ گئی اور جا کے دیکھا کہ گلستان ہے، گلشن آباد ہے، اور درمیان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسکرا رہے ہیں، تو اب پورا ماحول ہی مشرکانہ اور بت پرستانہ تھا، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ کہاں؟ یا تو ماحول سازگار ہی نہیں، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کٹ ہوجتی کرتے ہیں، تو یہاں پھر اللہ والوں نے ہجرتیں کیں، بستیوں کو چھوڑا۔ کسی بستی میں اگر ایسا معاملہ پیش آتا کہ لوگ دین پر توجہ نہیں دیتے تھے تو اللہ والے ہجرت کر جاتے تھے، انبیاء نے بھی ہجرت کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن جو ہے وہ عراق ہے، عراق موجودہ ملک عراق۔ آپ نے یہاں سے ہجرت فرمائی اور کہاں تشریف لے گئے؟ مصر میں۔ عراق سے مصر تشریف لے گئے، اور مصر سے پھر آپ ملک شام میں چلے گئے۔ جب ملک شام میں پہنچے تو آپ کی عمر مبارک 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ تبلیغ کا سفر تھا۔ عراق سے مصر گئے، مصر سے شام گئے، وہاں جا کے اپنے رب سے عرض کیا کہ میں نے یہ دین کا کام جو کیا ہے، اتنا کام میں نے پھیلا دیا ہے، اور اس کو میرے دنیا سے جانے کے بعد سنبھالے گا کون؟ کون سنبھالے گا؟ پھر دل میں ایک خیال آیا، پوری زندگی 80 سال کی عمر ہو گئی، اولاد مانگی نہیں رب سے، اولاد کی دعا ہی نہیں کی، متجاوز 80 سال سے عمر۔ اب جب مصر گئے، مصر سے ہوتے ہوئے شام پہنچے، حضرت ہاجرہ بھی ساتھ تھی، اور شام میں جب پہنچے اب وہاں پہنچ کے وہ جو اولاد کی ایک پیاس اور ایک احتیاج ہوتی ہے کہ بڑھاپے کی، لوگ کہتے ہیں کہ اولاد بڑھاپے کی بھی ساکھیاں ہیں، وہ بھی اللہ توفیق دے تو پھر بات بنتی ہے، ورنہ موجودہ معاشرے میں بوڑھے والدین کا جو حشر اولاد کر رہی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، جو سورہ صافات میں، سورہ ابراہیم میں آپ دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں ہے، قرآن مجید میں مختلف مقامات، وہ دعا پھر قرآن مجید میں بیان کی۔ یہ کڑے آزمائش تھے، جیل میں گئے، بت خانے کو، بتوں کو توڑا، آگ میں گرائے گئے، یہ سب آزمائشیں تھیں۔ اب ایک کڑی آزمائش اور آخری آزمائش، اس کے بعد پھر اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم تجھ پر سلام ہو، تو نے تو بہت بڑی آزمائش میں پورا اتر کے دکھا دیا۔ یہ بڑی کڑی آزمائش تھی، وہ بیٹا جو 80 سال سے زیادہ عمر میں مانگا تھا، اور دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے ایک صالح مزاج بیٹا عطا فرما دے۔ قرآن مجید میں فرمایا، ادھر حضرت خلیل نے دعا مانگی، ادھر فوراً قبول ہوئی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ کریم فرماتے ہم نے حلم والے بچے کی بشارت دے دی۔ بڑھاپے کی عمر ہے، اس عمر میں تو اولاد ہوتی نہیں، اولاد کا موسم تو گزر گیا، لیکن رب کریم قادر مطلق ہے۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ کے بطن سے، اور آپ کی پہلی بیوی جو ہیں وہ حضرت سارہ ہیں رضی اللہ، چچا زاد بہن تھی حضرت سارہ، ان کے ہاں تو اولاد نہیں تھی، دعا ہی نہیں مانگی۔ اب دعا مانگی ہے تو اسماعیل ملے، اب دعا مانگی تھی بیٹے کی، اسماعیل دیے نا، تو اللہ کریم نے پھر بشارت دی کہ حضرت سارہ کو بشارت ملی تمہارے ہاں بھی اللہ ایک بیٹا دے گا، اور اس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ یہ دو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن سے، حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بطن سے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق
इंदल किबर, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बुढ़ापे में 2 फूल अता किए, एक इस्माइल और एक इसहाक। पहले इस्माइल मिले हैं, एक 100 साल से मुतजावज उम्र है तो इसहाक पैदा होते हैं, और दोनों अल्लाह के पैगंबर हैं, दोनों अल्लाह के। अब वो जो बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में बेटा मिला है, ये कड़ी आजमाइश थी। कुरान ने फरमाया हाजा बलाउल मुबीन, सूरह साफात, हाजा बलाउल मुबीन, बेनियाज रब फरमाते ये तो बहुत बड़ी आजमाइश थी, ये तो कड़ा इम्तिहान था जिसमें इब्राहिम सुरखरू हुआ। वो बेटा जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र में जब हुए, तो अब ये है कि जब ये पैदा हुए हंसते इस्माइल, तो बड़ी एक और आजमाइश दरमियान में आ गई। वो आजमाइश ये थी कि ए इब्राहिम जाओ, ये तुम्हें बहुत प्यारा लगता है ना इस्माइल, बुढ़ापे में मिला है, आजमाए गए कि मेरी महबूब शय को मेरे हुक्म से वहाँ छोड़ के आते नहीं आते, क्या कैफियत होती है। फरमाया जाओ बीवी को भी और बेटे को भी हिजाज मुक़द्दस ले जाओ, जहाँ बैतुल्लाह है, खाना काबा है, इमारत गिर गई है तूफान नूह में, कोई इमारत ही नहीं, वहां जाओ और पहाड़ों के दामन में एक जगह है, वहां छोड़ के आ जाओ। बड़ी आजमाइश थी, वहां ना कोई आबादी है, ना इंसान है, ना कोई बशर है, कोई बंदा बशर है नहीं, आबादी कोई नहीं, वहां रहते कोई जंगल है जिसको कुरान ने वादी गैर ज़ी ज़रा कहा, खेती बाड़ी का नामो निशान नहीं, पानी का नामो निशान, सायादार दरख्त नहीं, हिजाज़ मुक़द्दस। चले हजरत इब्राहीम कभी मिस्र में, कभी शाम में, कभी फ़लस्तीन में, सारी उम्र हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सफ़र में गुजरी है, सारी उम्र सफ़र, तबलीगी सफ़र, दीन फैला रहे हैं, कभी मिस्र में, कभी शाम में, कभी फ़लस्तीन में, वहाँ से चले फ़लस्तीन से हिजाज़ मुक़द्दस आए, जहाँ खाना काबा है, यहाँ हज़रत इस्माइल को और हज़रत हाजरा को एक खजूरों का थैला है जिसमें खजूरें हैं, एक बशकीज़ा है छोटा सा पानी का, जहाँ बैतुल्लाह शरीफ है, यहाँ हज़रत इस्माइल को लिटाया, हज़रत हाजरा को बिठाया, खजूरें और पानी का एक वो मशकीज़ा रख के, न कोई बात की कि यहाँ क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, आप ऐसा करें बीवी आपका क्या असर करेगी, छोड़ें किसी जंगल में। कितनी बड़ी आजमाइश थी, वहाँ बीवी को भी छोड़ा है, बच्चे को भी, खजूरें, और उसके वापस आ गए ऊँटनी पे बैठ के। हजरत हाजरा दौड़ने लगी साथ, कहा कि हमें यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ तो कोई इंसान नहीं, पानी नहीं, दरख्त नहीं, तो यहाँ छोड़ के ऐसे जंगल में कैसे रहेंगे हम, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। अल्लाह करीम ने दिल में एक बात डाली ना, फिर हज़रत हाजरा ने कहा क्या अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसलिए हमें छोड़ के जा रहे हैं। आपने जुबान से नहीं बात की, सर के इशारे से फरमाया हाँ, इशारा किया कि अल्लाह के हुक्म से ही छोड़ के जा। फिर हज़रत हाजरा ने जो लफ्ज़ बोले ना, लफ्ज़ बोले अल्लाह अकबर, फरमाया फिर अगर अल्लाह के हुक्म से यहाँ में छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा रब हमारी हिफाजत करेगा, वो हमें ज़ाया नहीं होने देगा। इसके बाद जो सबसे आखिरी और कड़ी आजमाइश थी वो थी हज़रत इस्माइल की कुर्बानी। 13 साल की उम्र को यहाँ छोड़ा था हिजाज़ मुक़द्दस, आते थे कभी कभी आके, बीवी को भी मिलते थे, बेटे को भी मिल के चले जाते थे। फ़लस्तीन में हैं, शाम में हैं, मिस्र में हैं, हिजाज़ मुक़द्दस आए मिलने के लिए। 13 साल की उम्र को पहुँच गए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब हुक्म आया कि इस बेटे को मेरे रास्ते में क़ुरबान करो। ये सारी आजमाइशें थीं, आखिरी आजमाइश बेटे की कुर्बानी थी, जिसको कुरान ने कहा हाज़ा बलाउल मुबीन, ये सबसे बड़ी आजमाइश, कड़ी आजमाइश, आखिरी आजमाइश। और जब इस आजमाइश में कामयाब हो गए, फिर रब ने डिग्री क्या दी, सनद दी, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम
تم پر سلامت ہو. یہ تیری قربانی کا عمل جو ہے نا اتنا پیارا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. قیامت تک، اب سے لے کر قیامت تک یہ قربانی ہوتی رہے گی، تیری اداؤں پر عمل ہوتا رہے گا. باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ جمعے کو.